اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم، کربلا کے میدان میں جہاں تک کربلا پر میری تحقیق ہے، جو جنگ ہوئی تھی کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ جنگ بھوک کی تھی، کچھ کا ماننا یہ ہے کہ وہ جنگ پیاس کی تھی، کچھ کا ماننا یہ ہے کہ وہ جنگ جو ہے حکومت کو حاصل کرنے کی تھی، لیکن میرا ماننا اس سے ہٹ کے ہے۔ میرا ماننا یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ بھوک کی تھی یا پیاس کی تھی یا حکومت حاصل کرنے کی تھی۔ اگر بات حکومت کی ہوتی تو میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات بولتا ہوں، تمام سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بات حکومت کو حاصل کرنے کی ہوتی تو کسی مائی نے آج تک ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو حسین کی کلائی کو موڑ بھی دیتا۔ اگر بات بھوک کی ہے تو میں آپ کو یاد کرا دوں، عید کا دن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میں حسن حسین آتے ہیں، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں کہ امی جان کل عید ہے اور ہم کو نئے کپڑے پہننا ہے، یعنی آل نبی نے نئے کپڑوں کی خواہش کی۔ حضرت فاطمہ نے سمجھایا، لیکن ابھی کیونکہ بچپن کا زمانہ ہے، حضرت حسن حسین ضد کرنے لگ گئے۔ آپ نے مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ دونوں پھول جو ہے کپڑے مانگ رہے ہیں، ان کو کپڑے کا انتظام کیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے، ابھی فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، لبہائے مبارک کھولے ہی تھے، قسم خدا کی ہاتھ بعد میں نیچے آئے، پہلے حضرت حسن حسین کے لیے جوڑا آ گیا۔ تو بات اگر بھوک کی ہوتی تو جس دربار میں حضرت جبریل امین کپڑا لے کر کے حاضر ہو سکتے ہیں، وہاں پر حضرت جبریل کھانا لے کر کے بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جنگ بھوک کی نہیں تھی، نہ حکومت کی تھی۔ اور کچھ کا ماننا یہ ہے کہ وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ پانی کو حاصل کرنے کی تھی، لیکن میرا ماننا یہ قطعاً نہیں ہے۔ حسین تو بڑی اونچی ذات ہے، حسین کے غلاموں کے غلام، آؤ اجمیر میں آؤ، حضرت خواجہ غریب نواز چھوٹے سے انا ساگر میں جب پورے چھوٹے سے پیالے میں پورے انا ساگر کو سما سکتے ہیں تو میرا یقین بولتا ہے جب حسین کا غلام یہ کر سکتا ہے تو یقین بولتا ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر حسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، پوری دنیا کا پانی حسین کے لیے کربلا کے میدان میں نظر آتا۔ تو نہ تو بات بھوک کی تھی، نہ پیاس کی تھی، نہ حکومت کی تھی، بات تو امتحان کی تھی۔ اور امتحان دیا حسین نے، ایسا امتحان دیا کہ حسین اس میں کامیاب ہوئے۔ کبھی لے کر کے امتحان دیا جاتا ہے، کبھی دے کر کے، اور دینے سے لینے سے زیادہ کٹھن امتحان جو ہے دینے کا ہوتا۔ حسین نے امتحان دیا اور حسین نے اپنے بچوں کو دے دیا، اپنے بھانجوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت حسین نے اس کے باوجود بھی یہی کہا، مولا تو مجھ سے راضی ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ یہ شکر حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھی ادا کیا۔ آج ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ذرا اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں۔ ہم تینوں ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، ہم تمام دنیاوی چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اے حسینیوں، آج جو تم کر رہے ہو یہ حسینیت نہیں ہے، تم حسین کے نام پر ڈھول تماشے بجا رہے ہو۔ اے لوگوں، ہمیں معاذ اللہ حسین سے دشمنی نہیں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم اس سے منع کرتے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ حسین سے ہم بھی پیار کرتے ہیں، لیکن جو شرع کہتی ہے، از روئے شرع جو چیز صحیح ہے اس کو کرنا چاہیے۔ جب شریعت کہتی کہ ڈھول تماشا حرام ہے تو نہیں بجانا چاہیے۔ اب میرے بھائی بجاتے کیوں ہو؟ پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا، تم ڈھول بجاتے کیوں ہو؟ تماشے کرتے کیوں ہو؟ اس لیے ماتم جب پوچھا جاتا ہے تب کہتے ماتم کرتے۔ بھائی ماتم کس کا کرتے؟ اگر تمہارا ماتم تو اس کا کیا جاتا جو مردہ ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ حسین تو کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک حسین زندہ رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کبھی جان دے کر کے کوئی زندہ رہ جاتا ہے، کبھی کوئی زندہ ہو کر کے بھی زندہ نہیں رہتا۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر کے ایسے زندہ ہو گئے کہ حسین سے پہلے کسی بچے کا نام حسین نہیں تھا۔ یہ
یزید ہزاروں بچوں کے نام تھے لیکن حسین کسی کا نام نہ تھا۔ کربلا کے میدان کا اثر یہ ہوا، قسم خدا کی بعد میں ہزاروں حسین تو پیدا ہوئے لیکن کوئی یزید پیدا نہیں ہوا۔ گھر گھر حسین ہو گیا، ہر دل میں سنی کے دل میں حسین بستے گئے۔ تو پتہ چلتا ہے حسین نے بتا دیا کہ اگر تمہیں جانے دینا پڑ جائے اپنے دین کو مت دینا، اگر تمہیں گردن کٹانی پڑ جائے گردن دے دینا لیکن رسول اللہ کا دین نہ دینا۔ حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ظالم حکومت تمہیں گرانا چاہے، تمہارے دین کو خریدنا چاہے، حسین نے بتا دیا جان دے کر کے اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ تم پر کوئی ظلم کرتا ہے، تمہیں مارا جا رہا ہے تو بالکل فکر نہ کرنا، اپنی گردن دے دینا لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا۔ یہ حسین نے ہم کو بتا دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم حسین کے نام پر نہ جانے کون کون سے تماشے کر رہے ہیں۔ حسین سے پکی اور سچی اگر محبت کرتے ہو تو حسین کا مقام دیکھو یار۔ حسین کو خوش کرنا ہے تو پہلے حسین کے نانا کو خوش کر لو۔ آج لوگ ایک اعتراض کرتے کہ حسین سے معاذ اللہ صحابہ اکرام پیار نہیں کرتے تھے۔ میں کہتا صحابہ اکرام حسین سے کس طرح پیار کرتے تھے، کس طرح حسین سے محبت کرتے تھے۔ سنو پہلے ایک حدیث سنو۔ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی اور آپ کو دعوت میں بلایا۔ آپ ابھی حضرت حسین کا بچپن کا زمانہ، ابھی حسین چھوٹے سے ہے، آقا محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں حضرت حسین جاتے ہیں دعوت میں۔ جب دعوت میں جاتے ہیں حضرت حسین، چونکہ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھایا کھیلنے چلے گئے، حسین نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور آپ بچوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکل گئے۔ اب آقا محمد الرسول اللہ نے طعام کو مکمل کیا، کرنے کے بعد میں پوچھا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ صحابہ نے اشارہ کیا کہ ادھر۔ حضرت حسین کو ڈھونڈنے کے لیے نبیوں کے تاجدار جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حسین کی شان دیکھو۔ جب حسین کو آقا محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت آقا محمد الرسول اللہ مسکرائے، حسین کے قریب جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ یا نانا یا دادا اپنے بچوں کو کھلاتا ہے کہ اس سے کہتا ہے کہ مطلب پکڑنا چاہتا ہے، قریب جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، بچہ آگے نکل جاتا۔ ایسی حضرت حسین سے آقا محمد الرسول اللہ کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھو حسین کی شان کیا ہے۔ کھیلنے والے حضرت حسین شہیدوں کے تاجدار ہے تو جو کھلا رہا وہ کوئی اور نہیں، نبیوں کا تاجدار محمد الرسول اللہ ہے۔ آقا حسین کو کھلا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آقا حسین کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد میں اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں۔ چپٹنے کے بعد میں حضرت حسین کی کبھی اس رخسار کو بوسہ لیتے، کبھی اس رخسار کو بوسہ لیتے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے کہ حسین سے صحابہ پیار نہیں کرتے، سنو حضرت حسین سے صحابہ کس طرح پیار کرتے تھے ذرا دیکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت عباس نے مرغا کاٹا تھا، 2 دن پہلے حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے چونکہ مرغا کاٹا اور اس کا خون وہیں چھوڑ دیا، بارش ہوتی ہے، خون پانی میں مکس ہو کر کے حضرت عمر کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر جب خون کو دیکھتے ہیں کپڑوں پر تو آپ حضرت عباس کو آواز دیتے ہیں۔ آواز دینے کے بعد میں کہتے ہیں یہ تو نمازیوں کو پریشان کرنے کی بات ہے، خون کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ جلال میں آ کر کے اس پرنالے کو نوچ دیتے ہیں، جیسے عمر فاروق اعظم اس پرنالے کو نوچتے ہیں۔ عباس کہنے لگ جاتے عمر تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، یہ پرنالہ نبیوں کے تاجدار نے لگایا۔ جیسے یہ جملہ سنتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق اعظم جب یہ جملہ سنتے ہیں حضرت عباس کا آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ تمام صحابہ دیکھ رہے تھے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم رو رہا ہے، حضرت عمر رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی نشانی کو بگاڑ دیا تھا، کیوں نبی نے اس کو ٹچ کر دیا اس لیے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس سے حضرت عمر کہتے ہیں اب یہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور اس پرنالے کو ویسے ہی لگا دو جیسے آقا محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جو کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق اعظم نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس آپ کے کاندھوں پر سوار ہو کر کے اس پرنالے کو سنبھال رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے آنسوؤں کو آستینوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو آج تھوڑا سا ذرا سا تھوڑی سی ایک جگہ کا پردھان کیا بن جاتا ہے، اس کو اتنا غرور
مغرور ہو جاتا، لیکن دیکھو عمر فاروق اعظم کا عجز دیکھو، ان کی عاجزی دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عباس کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں، اس پرنالے کو ویسے لگاتے۔ اب وہ لوگ سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صحابہ کرام حسین سے پیار نہیں کرتے، دیکھو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر فاروق اعظم اپنے کاندھے پر عباس کو سوار کر کے اس پرنالے کو ویسے ہی لگواتے جیسے آقا محمد الرسول اللہ نے لگوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقا محمد الرسول اللہ سے وہ پرنالہ ان کے ہاتھوں سے ایک بار ٹچ ہوا تھا۔ اب سوچو جب پرنالے کی اتنی اہمیت ہے تو حسین تو وہ ہے جن کو آقا نے چوما ہے، حسین تو وہ ہے جن کو آقا نے جن کے لیے سجدوں کو لمبا کیا ہے، حسین تو وہ ہے جن کو آقا نے لوریاں سنائی ہے، حسین تو وہ ہے جن کو آقا نے مدحت سکھائی ہے، حسین تو وہ ہے جن کو آقا نے اپنی گود میں سلایا ہے۔ جب اس پرنالے کی اہمیت اتنی ہو سکتی ہے جو ایک مرتبہ نبی سے ٹچ ہو جائے تو سوچو جس کے لیے نبی نے یہ کہا ہو کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے، سوچو حسین سے صحابہ کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ میں بتانا چاہتا میرے بھائیوں، خالی کی خرافات نہ کیا کرو، کتابوں کا مطالعہ کر لیا کرو اور دیکھو منظر جا کر کے حضرت حسین سے صحابہ اکرام کس قدر پیار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خطبے کے دوران حضرت حسین کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں حضرت حسین آ رہے ہیں، خطبے کا معاملہ یہ علماء اکرام سے پوچھئے گا کہ خطبے کے لیے جب امام چل دیتا تو اسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن حسین کی شان دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق خود آقا محمد رسول اللہ خطبے کے دوران حضرت حسین کا پیر پھسلا، گرنے والے تھے، آپ نے ان کو گرنے سے روکا، اپنے سینے سے چپٹا لیا۔ یہ بات کب کی ہے؟ خطبے کی۔ خطبہ پڑھتے وقت جب کہ نہ بولنا جائز ہے، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگنا بھی منع کیا گیا۔ تو حسین کی شان دیکھو، کس قدر صحابہ حسین سے پیار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، شان حسین بڑی اونچی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بس کریں بھیا، میں سوچ رہا 1 گھنٹہ بولوں۔ ارے میں 1 گھنٹے کا معاملہ چھوڑ کے آیا تھا۔